بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست میں اس موضوع پر ہوگی کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے سرکش لوگوں کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ مختلف سرکش تھے، جیسے کہ فرعون، اس کا وزیر حامان، اور اسی طرح انبیاء کرام کی مختلف اقوام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سرکشی کی بنا پر ہلاک کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام جن کا قصہ قرآن مجید میں مذکور ہے سرکشیوں کا، آخر کار کیا وجہ تھی کہ یہ سرکشی ہی پر آمادہ رہے، اور اسی سرکشی پر آمادہ ہونے کی بنا پر انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ وہ کیا اسباب تھے، ان کے بارے میں جاننا اور علم رکھنا کیا ہے ضروری ہے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں کیا ہے ان اسباب کا کیا ہے ذکر کیا جائے گا، تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور ان اسباب، ان برائیوں سے، ان حرکتوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تاکہ مکمل طور پر ہم ہر ناحیے سے سرکشی جیسے گناہ سے کیا ہے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ سب سے پہلا سبب اگر دیکھا جائے تو مختلف اقواموں کی سرکشی کا جو بنا وہ یہ کثرت مال۔ بعض اقوام جنہوں نے انبیاء کرام کی دعوت کو انکار کیا، انبیاء کرام کو تکلیف پہنچائی، ایمان والوں کو ایذا اور پریشانی میں مبتلا کیا، سبب یہ تھا سرکشی پر جو آمادہ تھے جس بنا پر کہ ان کے پاس مال بہت ہی زیادہ تھا۔ اللہ نے انہیں کثرت مال والا بنایا تھا، اور مال سے مراد صرف یہ نہیں کہ نقدی کچھ پیسہ ہو، درہم و دینار، چاندی اور سونا اور چاندی، بلکہ مال سے مراد ہر ایسی چیز جس کی طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے۔ ہر ایسی چیز، مال کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو جس کے طرف انسان کا نفس مائل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے آرام کی زندگی کیا ہے انسان گزار سکتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے ذریعے، چاہے وہ نقدی درہم و دینار ہو، سونا چاندی ہو، بہترین سواری ہو، بہترین گھر ہو بڑا، یہ سب کیا ہے مال میں داخل ہے۔ تو کثرت مال ایک بہت ہی اہم سبب بنا مختلف اقواموں کی کیا ہے سرکشی کا۔ اور جانتے ہیں ہم کہ مال دنیاوی زندگی کے لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اسی لیے یہ ایک اہم نعمت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو بہت زیادہ مال سے نواز دیا یہ بھی نعمت ہے، اور اگر کسی کو قلیل مال سے نوازا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مال کو ہمیں دیتا ہے، اور مال کے ذریعے مقصد آزمائش کا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ مال کو ہم دو ناحیے سے دیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس مال ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہمیشہ ہم اپنے مال پر بھی غور و فکر کرتے ہوئے اسے دو ناحیے سے دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ہے، اس کی قدر ہو، اس کو اسراف فضول خرچی سے بچایا جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے ایک آزمائش ہے۔ یہی مال ہے کہ بس اوقات انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت مال ہے تو مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے سبیل یعنی فی سبیل اللہ کے معاملے میں رکاوٹیں مال بنتی ہیں، اور بسا اوقات قلیل مال کی بنا پر کیا ہے انسان اللہ کا ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تھوڑے مال کے بنا پر انسان
دوسری برائیوں پر جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے، چوری وغیرہ کرنا، غلط طریقے سے مال حاصل کرنے کے لیے تاکہ مال میں اضافہ ہو۔ تو ہمیشہ مال کو ہم دو ناحیے سے دیکھنا چاہیے ہمیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اے لوگو، یقیناً اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تم اس مال کو پانے کے بعد کیا کرتے ہو، یا مال سے محرومیت ہے اگر تب تم کیا کرتے ہو، یا مال کی قلت ہے تب تم کیا کرتے ہو۔ یہ مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، واسمعوا واطیعوا، اللہ کی باتوں کو سنو، اس پر اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اس مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے خیر ہے اور بھلائی ہے۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو اپنے آپ کو کنجوسی سے، بخالت سے بچا دے، یہی کیا ہے؟ فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال کو صرف نعمت ہی نہ سمجھا جائے، نعمت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کو آزمائش سمجھا جائے، اور یہی مال ہے کہ انسان کو اس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، تو انسان آزمائش میں کامیابی کی طرف جانے کے بجائے انسان اسی مال کی بنا پر کیا ہے؟ خسارے کی طرف جاتا ہے، اور مال کے ساتھ ویسے پیش نہیں آتا جیسے پیش آنے کا اللہ نے حکم دیا اور انبیاء کرام نے اپنی اقوام کو کیا ہے؟ تعلیم دی تھی۔ تو مال کو ہمیشہ دو ناحیے سے دیکھا جائے، ایک ناحیے سے کہ یہ آزمائش، اور دوسرے ناحیے سے یہ نعمت، تو اس کی جو ہے قدر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اور فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ تم اپنے درمیان، تمہارے درمیان جو کم عقل لوگ ہیں، جو ابھی تک ہوش کے مرحلے تک نہیں پہنچے، عمر ان کی ہوش کی نہیں ہوئی، ہوش سمجھ کم ہے ان میں، اور مال کی حفاظت برابر نہیں کر پاتے ہیں، تم یہ مال ان کو کیا ہے؟ نہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس پر نگراں مقرر کیا ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، تم خود اپنے ہاتھ سے ان کو ان کے مال میں سے کھلاؤ، ان کو پہناؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو درست اور اچھی باتیں کیا ہے؟ کہا کرو۔ تو ادھر اس بات کی طرف اشارہ کہ مال اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی قدر ہو، اور اس کو فضول خرچی سے بچایا جائے۔ فضول خرچی سے کیسے بچانا ہے؟ ایک مثال ہے ادھر اس آیت میں کہ کوئی اگر کم عقل انسان ہے، جس کو برابر ہوش نہیں، سمجھ نہیں، اور اس کے پاس مال ہے، تو مال اس کے پاس نہ رہنے دو، بلکہ مال تم اپنے کنٹرول میں رکھو، اور تم حسب ضرورت اس کا خرچہ اسی مال میں سے نکال کر اس پر خرچ کیا کرو۔ تم اس مال پر کیا ہے؟ نگراں ہو۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے، ایک شخص وفات پایا اور وراثت میں کافی مال چھوڑ کر کے گیا، اور اس کے وارثوں میں اس کا ایک بیٹا اور اس کی ایک بیٹی ہے، ایک بیوی ہے، چھوٹا بیٹا ہے۔ اب بیٹے کے حق میں ایک بڑی تعداد جو ہے اس کے نصیب میں آ گئی مال کی، وہ کیا کرے گا اس مال کو؟ فضول خرچی، اسراف، غلط جگہ مال کو، یا دوسرے اس کے مال کو لوٹ لیں گے۔ تو جو اس خاندان میں اور جو اس کا سب سے زیادہ قرابت دار، جو سمجھ بوجھ عقل مند ہوگا، وہ اس کا ذمہ دار بنے گا اس کے مال کی حفاظت کرنے کا۔ اس کا دادا ہے، اس کے چاچا تایا وغیرہ ہیں، اس کے بڑے بھائی اگر موجود ہیں، یہ سب جو ہے اس مال کی حفاظت کی کیا ہے؟ ذمہ دار ہوں گے۔ اور جو ہے مال اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ برابر ہوش نہ سنبھال لے، برابر اسے خیر اور شر، بھلائی اور نقصان میں تمیز کرنا نہ آ جائے۔ اس وقت اس کا مال اس کے حوالے کیا جائے گا، ورنہ اس مرحلے پر پہنچنے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، مال جو ہے کوئی اور اس کے ذمہ بنے گا اور اس پر خرچ کرے گا اسی کے جو ہے مال میں سے حسب ضرورت۔ تو ادھر اگر غور کیا جائے تو اسراف، فضول خرچی
کرنے سے ہمیں کیا ہے منع کیا گیا ایک ناحیے سے، کیونکہ یہ مال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے۔ اور مال کی محبت جانتے ہیں کہ انسانی فطرت میں ہے، انسان مال کا حریص ہے، مال کی طرف اس کا نفس مائل ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی شاید جو ہے کم مال کی محبت رکھے، کوئی زیادہ رکھے، لیکن انسان کی فطرت میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ مال سے محبت اور لگاؤ اس کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم اپنے مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ مال اور دولت، پیسے سے، درہم و دینار، سونے چاندی سے، یہ بہت ہی شدید کیا ہے محبت رکھتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ المہم کہنا ہے حضرات کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب لوگوں کو اپنے طرف سے مال سے نوازا، کثرت مال سے، تو بہت لوگ ایسے گزرے ہیں اور موجود بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے کثرت مال کے بنا پر انبیاء کرام پر ایمان لانے کے بجائے انبیاء کرام کی دعوت کو کیا ہے ٹھکرا دیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم سبب بنا، اس آزمائش میں وہ کامیاب نہیں نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم نے جب کبھی کسی بستی والوں کے درمیان کسی رسول اور پیغمبر کو بھیجا تو اس بستی میں جو خوشحال لوگ ہیں، اس بستی میں جس بستی میں ہم نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو ان کے درمیان جو خوشحال لوگ تھے، یعنی حسب جو حیثیت والے تھے اور جو مال اور دولت والے تھے، انہوں نے فوری طور پر کہا، انبیاء کرام کو جواب دیا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، تم جو رسالت لے کر کے آئے ہو، جو باتیں لے کر کے آئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا، ان خوشحال لوگوں نے انبیاء کرام کو جواب میں کہا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم تو تم سے زیادہ مال کے بارے میں، زیادہ ہمارا مال ہے، اکثر اموالاً، مال میں کثرت ہے، وَأَوْلَادًا، اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی کثرت ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم پر کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے پاس اگر مال ہے زیادہ، اولاد کی تعداد زیادہ ہے، تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا، ہمیں نبی پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا مال ان کے مال سے زیادہ، ہماری اولاد ان کی اولاد سے زیادہ۔ تو ان دو آیتوں میں واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ انبیاء کرام کی دعوتوں کو جو مختلف اقواموں نے انبیاء کرام کی دعوت کو رد کیا، ٹھکرایا، اس کا ایک اہم سبب بنا کثرت مال۔ مال پا لینے کے بعد آزمائش میں وہ کامیاب نہیں اترے، اور اسی مال کی بنیاد پر کیا ہے انہوں نے انبیاء کرام کی مختلف جو ہے انبیاء کرام کی دعوتوں کا کیا ہے انکار کر دیا۔ اسی لیے اگر غور کیا جائے مزید، اور جو قرآن مجید میں مختلف قصے بیان کیے گئے ہیں، ایک مثال، چند مثالیں لے لی جائیں کہ کس طرح کثرت مال نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور انبیاء کرام، رسول اور پیغمبروں کی دعوت کا انکار کرنے پر جو ہے آمادہ کیا کثرت مال نے۔ قارون کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت ہی زیادہ مال سے نوازا۔ قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مال سے نوازا، اور کتنے مال سے نوازا؟ اتنا مال کہ اس کے خزانے کی جو کنجیاں تھیں، چابیاں تھیں، وہ ایک آدمی نہیں اٹھا پاتا تھا، بلکہ مضبوط لوگوں کی اور ایک جماعت کی کیا ہے ضرورت پڑا کرتی تھی۔ لوگوں نے اسے نصیحت کیا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ مال سے نوازا، تو تم فساد پھیلانے کے بجائے، کفر کرنے کے بجائے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ
پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ لیکن اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور ایمان لانے سے انکار کیا اور کہا انما اوتیتہ علی علم، یہ جو مال مجھے ملا ہے میرے علم، میرے ہنر، میری کوشش اور محنت سے مجھے یہ ملا ہے مال، اللہ کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو میری اپنی کوشش، اپنی محنت ہے، میں نے اپنی محنت سے اس مال کو حاصل کیا ہے، اپنی کوشش سے، اپنے علم کی اور جو ہے اپنے ہنر کی برکت سے۔ یہ کہہ کر اس نے اللہ کے راہ پر خرچ کرنے سے کیا ہے روک دیا، نبی کی دعوت اور رسالت کو قبول کرنے کے بجائے انکار کر دیا۔ سبب کیا بنا؟ سبب صرف کثرت مال، کثرت مال، زیادہ مال پا لینے کے بعد خوش فہمی میں مبتلا ہوا، اور جب خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تو دین کا بھی منکر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے ناشکرا بن گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کے ساتھ کیا انجام ہوا قارون کے ساتھ؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو خسف کیا یعنی اس زمین میں دھسا دیا، وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور اسی زمین میں ہم نے اس کے محل کو بھی دھسا دیا، یعنی محل سمیت، محل اور قارون دونوں کو ہم نے اس زمین میں کیا ہے دھسا دیا۔ مال اس کا اسے کیا ہے بچا نہیں سکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ہی ضروری ہے حضرات، کہ مال اگر ہے تو ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم اسے ایک بہت ہی بڑی آزمائش سمجھیں، اور آزمائش سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس آزمائش سے کامیاب کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم اپنے آپ کو کسی خسارے اور نقصان میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور بھی اسی طرح مختلف دیگر دوسرے انبیاء کرام کے اقواموں کا بھی قصہ ہے، اور دوسرے کچھ مزید اور لوگوں کا قصہ ہے قرآن مجید پر اگر غور کیا جائے ان قصوں پر، کہ انہوں نے جو انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کیا، ایک اہم سبب کیا ہے؟ کثرت مال ملا۔ کثرت مال ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن کثرت مال کے بنا پر بس اوقات انسان اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اور ہمیں اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے بچانا ہے۔ بلکہ کثرت مال سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں اس آزمائش میں کامیابی کی طرف جو ہے جانے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں حضرات، مزید اور باتیں انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم